اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ الذين يأكلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ قیامت کے دن باعزت کھڑے نہیں ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ کہتے تھے، انما البیع مثل الربا، کہ بے شک خرید و فروخت سود کی طرح ہے، اور حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، پس جس کے پاس نصیحت اس کے رب کی جانب سے آ جائے، فانتہا، پس وہ رک جائے، فلہ ما سلف، پس جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، اس کے لیے وہی ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو لوٹا سود کی طرف، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا ہے اس آدمی کو جو کفار ہو، ناشکرہ ہو، اثیم ہو، گناہگار ہو۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ کا اہتمام کیا، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے اوپر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آ چکے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو سود باقی رہ چکا ہے، حرام ہو گیا بس چھوڑ دو، یعنی سود ختم کرو، اصل رقم لے سکتے ہو۔ ان کنتم مومنین، اگر ہو تم سچے، فإن لم تفعلوا، اور اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو اے لوگو سنو، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، پس اعلان ہے تمہیں اللہ کے جانب سے اور اس کے رسول کی جانب سے، اعلان جنگ ہے تمہیں، جس سے اللہ اور رسول حالت جنگ میں ہو، وہ قوم اور وہ ملک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ہماری میڈیا پر، ٹی وی، ریڈیو، اخباروں پر باقاعدہ سود کی پبلسٹی ہوتی ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے سود سے توبہ کیا، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہیں اصل رقم ملے گی۔ آپ نے کسی کو 1,00,000 دیا، واپس 1,20,000 دو گے، 20 مت لو، اللہ فرماتے اصل رقم، رأس المال، رؤوس اموالکم،
وہ لے سکتے ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو کہ 1,20,000 لے لو، ولا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ 1,00,000 بھی ختم ہو گئے، نہ وہ لے لو۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ آدمی غربت والا ہو، اس کے پاس پیسے نہ ہوں، کمزور ہو، غریب اور مسکین ہو، فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کے مالداری تک اس کا انتظار کرو، پھر وہی 1,00,000 روپے اس سے لے لو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے یا سود پر پیسے دیے ہیں اور آپ نے اصل رقم بھی معاف کر دی، سبحان اللہ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم لوگ شریعت کو جانتے ہو، اپنی عاقبت کو جانتے ہو اور قبر اور آخرت کو جانتے ہو تو اس پر عمل کرو۔ یہ جو آیت آنے والی ابھی ترجمہ کرنے والا ہوں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آخر میں اتری ہے، آخری آیت قرآن کی یہ ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، لوگ کہتے ہیں یہ آخر میں اتری ہے۔ جواب، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے تقریباً 83 دن پہلے اتری ہے، یاد رکھو۔ آخری آیت یہ اتری ہے اور کلالہ والی، یعنی سورہ نساء کی جو آخری آیت ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو جائے، نہ اصول ہے، نہ فروع، نہ والدین ہیں، نہ بچے ہیں، میراث کس طرح تقسیم ہوگی، تو وہ آخر میں وہی اتری ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، صحیح بات یہ ہے کہ یہ آخر میں اتری ہے، ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے میں نہیں جاؤں گا، تو پاک رب نے پورے قرآن میں یہ الفاظ استعمال فرمائے، ترجعون، تم لٹائے جاؤ گے، چاہے تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے، جانا پڑے گا اللہ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو، آدمی کو، فرد کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس دنیا میں اس نے کیا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، سود کا بیان آپ کے سامنے آئے گا، آگے کاروبار کس طرح کرو گے، لین دین کس طرح کرو گے، قرضہ، امانت وغیرہ، اس حوالے سے پورے قرآن میں لمبی آیت یہ ہے، پورے قرآن میں لمبی آیت یہ ہے۔ کس کے بارے میں؟ کاروبار کے بارے میں۔ نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ بات ختم ہو گئی، اس پر بہت لمبی آیت، 6400 سے کچھ اوپر نیچے قرآن کی آیتیں ہیں، 6666 مسائل ہیں۔ عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا الاتقان میں مسائل ہیں، آیات 6400 سے کم و بیش ہیں، لمبی آیت یہ ہے۔ کس کے بارے میں؟ کاروبار کے۔ کاروبار ٹھیک، مفاد پرستی ٹھیک ہو گئی، اخلاق ٹھیک ہو گئے، نظام ٹھیک ہو گئے۔ پاک رب نے بہت بڑی آیت قرآن میں کاروبار کے متعلق اتاری ہے، اور پاک رب نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں پاک صاف مال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ یہ دلیل ہے، انبیاء اس پر عمل کرتے تھے، یہ ہمارے لیے کہ پاک صاف مال کھاؤ تب نیک اعمال قبول ہوں گے ورنہ قبول نہیں ہوں گے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ثم ذکر الرجل اشعث اغبر يمد يديه ويقول یا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له، رواہ مسلم او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو حکم دیا وہی مومنوں کو دیا، کیا؟ وہی آیت کہ اے رسولوں صاف کھاؤ حلال اور اللہ کی عبادت کرو، یہ ہمارے لیے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا، ایک آدمی کا تذکرہ کیا، ثم ذکر الرجل، بال پراگندہ ہیں اور بدن غبار آلود ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ
میری فلانی حاجت پوری کر، میرا فلانا مسئلہ حل کر، دعا کرتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا پینا اور کپڑا حرام ہے تو اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ لہذا پیٹ پاک رکھو، سکون حاصل کرو، زبان پاک غیبت چغلی گالی سے، پیٹ پاک حرام سے، ناڑا پاک بدکاری سے، ہمیشہ خوش رہو گے۔ خوشی کے یہ 3 اسباب ہیں۔ تو پاک رب نے آیت تفصیل سے اتاری ہے، اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اے ایمان والو جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو، مثلا میں آپ کو کوئی چیز دیتا ہوں یا ادھار کا معاملہ کرتا ہوں، اس کے بدلے میں آپ سے کوئی چیز لے لیتا ہوں۔ آج کل اس پر ہم عمل کرتے نہیں ہیں، عدالتوں میں کیس بھرے ہوئے ہیں، دنیا جہان کے کیس عدالتوں میں اسی کے ہیں۔ ایک مصیبت لکھتے نہیں ہیں، دوسری مصیبت 2 گواہ نہیں ڈالتے ہیں، تیسری مصیبت اس سے کچھ لیتے نہیں، جس کو 10 لاکھ دیے اس سے گھر کی رجسٹری رکھو، جس طرح بینک والے رکھتے ہیں۔ ہم عوام الناس دوستوں میں یہ کام نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں پھنس جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث نہیں ہے، عرب کا مقولہ ہے تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، رہو بھائیوں کی طرح، لین دین غیروں کی طرح کرو، پھر لڑتے رہتے ہیں۔ بات صاف ہونی چاہیے، واضح ہونی چاہیے۔ تو معاملات صاف رکھو، جس سے معاملہ کرو اس کو لکھو، اس پر 2 گواہ ڈالو، اور ڈر ہو تو اس سے کوئی چیز بھی لو، مکان کی رجسٹری، گھر کی رجسٹری یا بیوی کے زیورات۔ اگر وہ سستی کرے گا بس کہو میں مکان بیچتا ہوں، لڑائی نہیں ہوگی۔ پاک رب کی بات پر عمل کرتے نہیں، بعد میں لڑتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر بہت سارے بھائی کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، پہلے سے والدین زندہ ہے، جدا ہو جاؤ، مال جدا جدا کر لو، متعین کرو یہ تیرا ہے میرا ہے والدین کے سامنے، بعد میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے دارالفتہ میں 40 مفتی بیٹھتے ہیں، سب سے زیادہ فتوے الحمدللہ ہمارے دارالفتہ میں آتے ہیں، یہی بس لڑتے رہتے ہیں۔ پہلے سے متعین کرو کس بھائی کا کیا حصہ ہے، اس کو کیا ملے گا، تاکہ لڑائی ختم ہو۔ فرماتے ہیں تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہیں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے۔ ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ، اللہ نے لکھائی کا علم اس کو دیا ہے تو لکھ لیں۔ جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے، فلیکتب، تو اس کو لکھنا چاہیے۔ ولیملل الذی علیہ الحق، خاص بات، آپ نے مجھ سے 5 لاکھ روپے لیے ہیں تو آپ لکھائی کریں گے یا آپ بولیں گے، میں نہیں۔ لڑائی کے دوران بعد میں لڑائی ہوگی، یہ تو آپ نے لکھوایا تھا، آپ نے لکھا تھا۔ پاک رب نے فرمایا جس کو پیسے دے رہے ہو 5 لاکھ، ایک مثال دے رہا ہوں، تو وہ لکھے کہ میں نے 5 لاکھ لے لیے، اس سے وصول کر لیے۔ جب پیسے مانگو گے وہ گڑبڑ کرے گا، آپ کہیں آپ نے خود ہی کہا ہے نا، دیکھو دستخط بھی کیا آپ نے، لکھائی بھی کی ہے، آپ بول رہے تھے۔ اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس سے کوئی چیز کم نہ کرے، کمی بیشی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس کے اوپر حق آ رہا ہے 5 لاکھ روپے، سفیہاً بیوقوف ہے، اور ضعیفاً یا کمزور ہے، اور لا يستطيع ان يمل، اور اس میں استطاعت نہ ہو کہ وہ لکھوائے، املا کرائے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر عدل و انصاف کے ساتھ اس کا ولی لکھ لے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اس کے اوپر اپنے 2 مردوں میں سے 2 مرد ڈال دو۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، تو 1 مرد 2 عورتیں جن پر تم راضی ہو گواہوں میں سے۔ 2 عورتیں کیوں؟ جواب، أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہوں کو آئندہ ضرورت پڑ جائے ان کو بلایا جائے تو انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اور آپ لوگ اکتاؤ مت، ان تکتبوہ صغیراً او کبیراً الی اجلہ۔ اللہ اکبر، سنو جی، اور جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں۔ دیکھو آپ دیکھیں، 50,000 کی بات ہے وہ بھی لکھو، اس پر بھی لڑائی ہو جاتی ہے۔ 5 لاکھ کی بات ہے وہ بھی لکھو،
پاک رب کو دیکھو کیسے ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ تھانے کچہریاں عدالتیں یہ کیوں بھری ہوئی ہیں؟ حقوق ادا نہیں ہوتے۔ اگر حقوق ادا ہو گئے لڑائیاں ساری ختم ہو جائیں گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ حقوق نہیں ادا کرتے، حقوق کی ادائیگی نہیں ہے۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف اور گواہی کو درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے۔ لکھائی اسٹامپ پیپر، 2 گواہ۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے۔ ہاں نا، میں نے کسی کو پیسے دیے 25,000، اس نے کہا کتنے دیے ہیں؟ میں نے کہا 25,000، اس نے کہا 24,500 تھے، تو مجھے شک پڑ گیا۔ کیوں ہم لکھتے نہیں ہیں؟ یہی ہے غلطی ہماری ہے، اپنی ہے، ہم لکھتے نہیں ہیں، نہ اس وقت شمار کرتے ہیں، یہ بھی مصیبت ہے۔ میرے پاس جرگہ ہوا، 2 طرفہ افراد نے 3.5 لاکھ روپے رکھے، میں نے خود شمار نہیں کیے، میری غلطی ہے، میں نے بھی رکھ لیا بس۔ جب واپس لے رہے تھے تو شمار کر کے وہ لے رہے تھے، تو میں نے کہا یار آپ نے تو شمار کر کے نہیں دیے تھے۔ کہہ رہے آپ شمار کرتے ہیں نا۔ جب شمار کیے تو 35,000 روپے کم تھے، میں نے 35,000 روپے جیب سے دے دیے جرگے میں۔ پھر ایک آدمی نے کہا نہیں جی 25,000 روپے دو، 35,000 نہ دو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ ہم نے 1 لاکھ میں 10,000 روپے کم دیے تھے۔ میں نے کہا پہلے تو آپ نے نہیں بتایا تھا، لہذا یہ 25,000 بھی جھوٹ ہے، شبہ مل گیا یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو شمار کرو۔ یہ غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں، ہم علماء سے بھی ہوتی ہیں، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، انسان ہے۔ بہرحال تو لکھ لیا کرو، اللہ فرماتا ہے چھوٹا معاملہ اس کو لکھو، بعد میں شک بھی نہیں ہوگا۔ الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم، سبحان اللہ۔ ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھے، اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں۔ پیسے دو، چیز لو، اس کا لکھنا ضروری نہیں ہے۔ جہاں دین کا معاملہ ہو، تداین تم دین سے نکلا ہے، وہاں لکھو۔ اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اور نہ لکھنے والے کو، اس کو ٹھیک کر لو، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے نہ گواہ کو۔ ایک آدمی نے لکھا ہی کی ہے، کچھ افراد گواہ ہیں، بار بار ان کے پیچھے جاؤ، ان کو تنگ کرو، تو ایسا مت کرو۔ اور اگر ایسا کرو گے، لکھنے والے اور گواہ کو تکلیف پہنچاؤ گے، تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی۔ اس نے احسان کیا کہ لکھا نا، احسان کیا کہ گواہ بنے، اب اس کو تنگ نہ کرو۔ اگر اس کو ادھر ادھر لے جاؤ گے، گواہ کو اور لکھاری کو، رائٹر کو، تو پھر اس کا کرایہ بھی دو گے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اور اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، دین کا معاملہ ہے، قرض کا معاملہ ہے، لیکن معاملات سفر میں ہو رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں آپ، جنگل ہے، دیہات ہے، لکھنے والا نہیں ہے یا گواہ نہیں ہے، تو اب سنو، اور اگر تم سفر پر اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں، فرحان مقبوضہ۔ ہاں اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے۔ اور گواہی کو نہ چھپاؤ، ولا تکتموا الشہادہ، اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے گا وہ گناہگار دل کا حامل ہے، گناہگار دل کا اٹھانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے، واللہ بما تعملون علیم، اللہ اس پر دانا ہے، خبردار ہے۔ آگے وہی رکوع ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، مرفوع بھی اور موقوف بھی، کہ جو آدمی مر جائے اس کو دفن کرو تو اس کے سرانے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور پیر کے جانب آخر رکوع پڑھو۔ یہ حدیث ہے حضرت لجلاج رضی اللہ عنہ سے، اور روایت بالکل صحیح ہے۔ اس پر ایک مقالہ ہمارے ساتھی نے لکھا ہے، مفتی امداد اللہ صاحب، لہٰذا یہ پڑھنا مستحب ہے،
ایک دو جو للہ ما فی السماوات آخر تک پڑھے گا، حدیث میں آتا ہے، اور اس کے بعد دعا کرے گا تو دعا قبول ہوگی۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، وظیفہ، دعا اور استخارہ، یہ تینوں دعا ہے۔ غور سے سنو، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یا وہی دعا قبول ہو جاتی ہے جو آپ چاہتے ہیں، یا کوئی مصیبت آ رہی ہے وہ آپ سے ہٹ جائے گی اگرچہ دعا قبول نہیں ہوئی اس کی برکت سے، یا آخرت میں آپ کو اس کا ثواب اور اجر ملے گا۔ جب آپ دعا کریں اور وہ قبول نہ ہو تو آخرت میں آپ کو اجر ملے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جب ایک آدمی بہت سارے اجور، اجر، ثواب دیکھے گا، یا اللہ یہ تو میں نے نہیں کیے، یہ اعمال تو میں نے نہیں کیے ہیں، تو اللہ فرمائیں گے کہ آپ نے دعائیں کی تھی وہ قبول نہیں ہوئی تھی، تو آج ذخیرہ لے لو۔ وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اس لیے کہ وہاں ضرورت زیادہ ہوتی ہے، یہاں ضرورت کم ہے۔ تو فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ ہمارے بزرگ دوست ہیں ملک خدا داد صاحب، عمر تو زیادہ ہے لیکن ہمارے دوست ہے، 75-80 سال عمر ہے، وہ بہت اچھی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ توحید کے لیے مولوی بہت سخت اور مشکل تقریر کرتا ہے۔ توحید فی العلم ہے، توحید فی التصرف ہے، توحید فی الکون ہے، اور مختلف اقسام شرک کی بیان کرتے ہیں۔ بھائی آسان بات یہ ہے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، بس وہی اللہ ہے، باقی غیر اللہ سے کوئی امید مت رکھو۔ آسان، کیوں لمبی تقریر کرتے ہو؟ آسمان کا خالق کون ہے؟ اللہ، بس بات ختم۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے، ہر دوسرے صفحے کے بعد خلق السماوات والارض، اللہ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، یا زمین کو پیدا کیا، اس میں جنس ہے۔ تو اس کا جواب ہے دنیا میں کوئی کسی اور نے پیدا کیا ہے؟ نہیں، بس آرام سے بیٹھ جاؤ، اسی اللہ کی بات کرو۔ لمبی اقسام بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں توحید کی تمام مثالیں وہ بدیہی ہیں، بدیہی، نظری نہیں ہیں۔ صرف ایک دلیل توحید کی، وہ کیا ہے؟ نظری ہے۔ اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے ان کا حساب لے گا، پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی، یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں، سب کی قدر کریں گے، سب پر ایمان لائیں گے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، سمعنا، ہم نے بات سن لی، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔ اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کریں، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادہ سے کریں۔ مسلمانوں، اللہ سے یہ دعا کر لیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا، ہم کو مت پکڑیے، ان نسینا، اگر ہم بھول گئے، او اخطأنا، یا ہم نے غلطی کر لی، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اصرا، اور اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے، اللہ اکبر، جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، کما حملتہ
علی الذین من قبلنا، اور اے ہمارے پروردگار ربنا ولا تحملنا، اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے ما لا طاقت لنا بہ، جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، ورحمنا واعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا، آپ ہی ہمارے حامی اور ناصر ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے، فتح عطا فرمائیے۔ تو یہ دعا قبول ہو گئی نا۔ حضور نے 3 پاکستانوں جتنی زمین دے دی، ابوبکر عمر نے 9 پاکستانوں جتنی زمین دے دی، عثمان علی نے 13 پاکستانوں جتنی زمین دے دی، امیر معاویہ حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین انہوں نے 24 پاکستانوں جتنی زمین دے دی، سوری غوری محمود غزنوی سلطان ٹیپو التمش ان نے 67 ممالک جتنی حکومت دے دی، 67 پاکستان، اٹلی، سسلی، اٹلانٹک، ساؤتھ افریقہ، آدھا یورپ، چائنا سے کیا، اللہ نے اتنی سلطنت مسلمانوں کو دے دی۔ کب؟ جب دین پر عمل کرتے تھے۔ کافروں کو اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہے اس لیے کہ مسلمانوں کی پٹائی کرو، جب یہ بد عمل ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔